حضرت امام حسین نے صبر کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس کی نسل انسانی کے نصیب نہیں ہوتی. تو اسوہ حسینی میں سے، اسوہ شبیری میں سے آج صبر کے حوالے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. چند آیات طیبات کا ایک گلدستہ ہے جو آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات کا کلام اس بات پہ گواہ ہے کہ صبر بڑی ہمت والا کام. صبر کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ بچوں کے کھیل ہو. صبر اللہ کے کلام کی روح سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو صبر یقیناً بہت ہی جرأت اور بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ایک کام. چنانچہ رب قدوس فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ صبر اور تقوی یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑی جرأت والے کام. یہ ہر ایک بندے کے بس میں نہیں ہے. یہ وہ ہمت والے کام ہے کہ جو رب کائنات انہی کو ہدیت فرماتا ہے جن سے رب کائنات نے کوئی کام لیا. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ جو صبر ہے رب کائنات نے اپنے جملہ پیغمبروں کو بھی اور ان پیغمبروں کے ماننے والوں اہل ایمان کو باقاعدہ صبر کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے اور ان کو تلقین فرمائی. اگر انبیاء کرام کا ذکر کیا جائے تو رب کائنات سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیا کریں، بے شک انجام متقیوں کا ہی اچھا ہے. اور سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتا فاصبر وما صبرک الا باللہ. اور آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. لہذا آپ صبر، جب رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی تعلیم فرمایا، ان کی تلقین فرمائی، تو ساتھ ہی اہل ایمان کو شامل کیا. فرمایا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم بھی صبر کیا کرو، وصابروا، اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا کرو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا کرو. لہذا جب رب کائنات جل جلالہ نے اپنے نبیوں کو بھی تلقین فرمائی، اہل ایمان کو بھی صبر کی تلقین فرمائی، تو صبر انبیاء کا بھی وظیفہ رہا، لہذا اہل ایمان کا بھی وظیفہ رہا، ان کا بھی طریقہ رہا. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب بیٹوں نے آپ کو خون لگی ہوئی قمیص آ کر دی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک جھوٹا خون لگا کر قمیص کو لے کر اپنے والد حضرت یعقوب کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے جناب یوسف علیہ السلام کو بیٹیوں نے کھا دیا ہے. آپ نے اس وقت ان کی ساری بات کا جو جواب دیا، رب کائنات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فصبر جمیل، یہ موقع ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اچھا صبر کروں گا. اور واللہ المستعان علی ما
تصفون، اور جو تم ایک کہانی گھڑ کے لے آئے ہو، اس کے لیے اللہ سے مدد چاہوں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اسی سورہ یوسف میں ہے کہ جب بھائیوں کو پہچان ہو گئی کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اس مقام پہ ہمیں لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت آپ کے جو جملے ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مجھے ختم کرنے کے درپے تھے، لیکن انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اپنے تابعدار بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کو ضرور اجر دیتا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو مقام ملا ہے، حتیٰ کہ عزیز مصر کے عہدے پہ میں بیٹھا ہوں، تم نے تو غلام کر کے بیچ ڈالا تھا، پہلے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اگر اس بڑے عہدے پہ رب کائنات نے مجھے براجمان ہونے کا موقع دیا ہے تو یہ تقویٰ اور صبر کی بدولت۔ اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبر جو اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر کیا دیتا، صبر کرنے والوں کو رب کائنات اجر کیا دیتا ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اے صبر کرنے والوں آج تمہیں میں بڑی اعلیٰ جزا دینا چاہتا ہوں، اچھی جزا دینا چاہتا ہوں، تمہیں بڑا پیارا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ انہم هم الفائزون، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ صبر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب گردانے جائیں، جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، آنے والی مشکلات کو سہا، آنے والی مشکلات کو برداشت کیا، آنے والے زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف کو ہنس کر ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جل وعلا انہم هم الفائزون، اگر لوگوں تم نے کامیاب لوگ دیکھتے ہیں تو یہی لوگ۔ اور سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ رب کائنات ان لوگوں کو ان کے صبر کی بدولت، صفت صبر کی بدولت رب کائنات ان کو بڑے اونچے اور اعلیٰ محلات عطا فرمائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور جب وہ ان محلات میں داخل ہوں گے تو يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کو ویلکم کہیں گے اور کہیں گے تم پہ سلام، تم پہ تحیہ۔ اس لیے میرے پیارے سامعین، صبر یقیناً ایک بہت بڑا اسلحہ ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ یقیناً اللہ پاک جل جلالہ کے خاص فضل سے ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی آیات مبارکہ کی باریک بینی سے ان کی آیات طیبہ کا مطالعہ کریں، وہ تو بےقرار صبر تھے، کیونکہ انہوں نے تربیت پائی تھی تاجدار کائنات کی خدمت میں، وہ بسے تھے، وہ رہے تھے، انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں تاجدار کائنات کے خیر القرون کرنی میں، بہترین زمانہ میں انہوں نے سرکار سے تربیت پائی تھی، ان کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ لوگوں نے لولوان کر دیا تھا تاجدار کائنات کو طائف کے بازار میں، اوباش پیچھے لگا دیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ طائف کے بارڈر تک وہ کوستے لگے آئے، چلے آئے، حتیٰ کہ آپ کو پتھر مارتے آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ
وسلم کو زدوکوب کرتے آئے، لیکن جب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے کچھ آرام کرنے کے لیے، تو رب کائنات کی بارگاہ سے ملائکہ حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اذن ملے، اجازت ملے، اس بستی کو تباہ نہ کر دے. آپ نے اس موقع پہ صبر کی وہ مثال قائم کی کہ موقع تھا، ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو ان کا کیا بچنا تھا. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے حبیب نے ان کے لیے پھر بھی دعا مانگی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میں ان کے لیے پھر بھی دعا کرتا ہوں ان کو نعمت ہدایت عطا فرما، دولت ہدایت عطا فرما. تو میرے پیارے سامعین، صبر یقیناً ایک بہت بڑی طاقت ہے جو رب کائنات خاص اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور آج جو آیہ مبارکہ خطبے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، یہ باقاعدہ رکوع ایسا لگتا ہے کہ رب کائنات نے یہ آیات تو اتاری ہی تاجدار کائنات کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے لیے. یہ آپ کا صبر مثالی ہے، آپ کی جرأت مثالی ہے، آپ کا حوصلہ بے نظیر ہے. اور کارزار کرب و بلا میں آپ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جرأت یقیناً دیدنی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، مشکل وقت آ جائے، تو رب کائنات سے مدد مانگنا چاہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہنا. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے التجا کرنی ہے صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے دو چیزوں کا اشارہ کیا ہے. پہلی چیز صبر، اس کے بعد اگلی چیز نماز. یقیناً صبر کی ایک حد ہوتی ہے، انسان ایک حد تک کسی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے. لہذا رب کائنات نے صبر کی، جہاں پہ گویا اینڈنگ کا موقع آنے والا تھا وہاں پہ نماز کو لا کھڑا کیا کہ ممکن ہے تیرے کہیں پاؤں ڈگمگا نہ جائیں. جب دیکھنا کہ صبر کے والے سے تیرے اندر کمزوری آ رہی ہے، اسی لمحے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود کر لینا، حالت نماز میں چلے جانا. پھر دیکھنا کہ رب کائنات کی مدد کیسے ایک سایہ بن کر تیرے سایہ فگن ہو جاتا، تیرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا. اگر امام علی مقام کی کرب و بلا کی تاریخ کو دیکھا جائے، حضرت سیدنا امام حسین کا مدینہ النبی کا چھوڑنا بھی بہت بڑا صبر ہے. مکہ المکرمہ کا سفر کر کے حج کے دنوں میں جب حاجی حج کی کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان ذی الحج کے دنوں میں امام علی مقام کا کعبۃ اللہ کو چھوڑنا بھی بہت بڑا صبر. وہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حج بہت بڑی عبادت، لیکن جب دین پہ مشکل وقت آ جائے، اگر دین کی دیواروں کو، ارکان اسلام کو اگر کسی وقت کوئی گرا رہا اور ظالم کوئی جابر دین پہ حملہ آور ہو جائے، تو اس وقت دین کی قدروں کا بچانا حج و نمازوں سے اعلیٰ ہے. لوگ حج پہ جا رہے تھے، امام علی مقام کر وہ پتا جا رہے. اگر اس وقت ہم جیسا کوئی خشک حافظ صاحب، مولوی صاحب ہوتا تو وہ فتویٰ لگاتا، امام علی مقام آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی موقع ہے، حج کے دن گزار لے پھر چلے جائیں، یہ کام تو آج بھی ممکن. لیکن امام علی مقام
جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آؤ دین کی قدروں کو زندہ کرو، دین کے احیاء کا کام کرو، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حضرت امام علی مقام نے دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ سے نکل کر سب سے بڑی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی سجادگی کو چھوڑ کر امام علی مقام نے رخت سفر باندھا ہے، اور صحرا کا رخت سفر باندھا ہے، اور امام علی مقام نے باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ظلم و جبر اور باطل کا امام علی مقام سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ٹھیک کہا ہے کسی بزرگ نے کہ سردار نداد دست در دست یزید، کہ آپ نے امام علی مقام نے حتیٰ کہ گردن تو کٹا دی ہے پر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا باطل کو، کسی بھی حکمت کا مصلحت کا شکار نہیں ہوئے کہ یار جان بچانی لازم ہے تو بچا لی جائے۔ امام علی مقام ان ساری چیزوں کو واضح کر کے گئے کہ ایک بندہ مومن کی بنیادی زندگی، اقبال نے کہا تھا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں، ہم نے سمجھا کہ اسلام میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی ایک معمولی سا آسان سا کام ہے۔ اقبال نے اس پہ اشارہ کیا اور ایسی بات بتا دی کہ اگر یہ کہوں حق میں جانب ہوگا، امام علی مقام کی رسوے کو انہوں نے واضح کیا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ تو امام علی مقام کا مکہ المکرمہ سے کرب و بلا جانا یہ بھی بہت بڑا صبر، پھر حتیٰ کہ کرب و بلا کے ریگزار کرب و بلا میں ٹھکانہ لگانا، معصوم شہزادوں کو ساتھ لا کر، عفت ماب شہزادیوں کا قافلہ لا کر ان کو ریگزار کرب و بلا میں بٹھانا کہ جن سے بڑھ کر حسن، جن سے بڑھ کر لطافت، جن سے بڑھ کر سخاوت اور جن سے بڑھ کر حیا، اعلیٰ ترین صفات خلق جن میں پائی جاتی تھی، اس کارواں کو کرب و بلا میں بٹھانا ایک کپڑے اور ایک سائبان سے نیچے، یہ بھی بہت بڑا صبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، جزیدیت زندہ باد۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہاں پہ پیاسے اپنے بچوں کو تڑپتے دیکھنا، وہ 10 دن شدید کرب کے گزارنا، شدید تکلیف میں گزارنا، پھر حتیٰ کہ اس دن کا آ جانا جو ایک خونی دن بنا، جس دن حضرت امام علی مقام کے سامنے پورا کنبہ کٹ گیا، ان کے لاشیں آپ کے سامنے بکھرے پڑے تھے، ان کا وجود پاک آپ کے سامنے تڑپ رہا تھا، اور محمد آپ کے سامنے قربان ہوئے، حضرت علی اکبر اور یسر آپ کے سامنے شہید ہوئے، حضرت عباس اور حضرت ابوبکر و عثمان آپ کے سامنے شہید ہوئے، یہ پورا کارواں آپ کے سامنے ان کی قربانیاں ہوئی، لیکن سیدنا امام حسین نے شکوہ نہیں کیا، سیدنا امام حسین نے شکوہ نہیں کیا۔ اگر اس آیت طیبہ کو پھر سنیں تو آپ یقیناً پیکر صبر بن کر، پیکر تسلیم و رضا بن کر اور استقامت کا اعلیٰ پہاڑ بن کر
کہ اپنا وقت آ گیا شہادت کا، اپنا وقت آیا۔ امام علی مقام میں جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا دشمن کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا، میرے سامعین پھر وہ وقت آیا امام علی مقام نے اپنے آپ کو روح قبلہ کیا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اگر استعینوا بالصبر والصلاۃ، آؤ نماز سے، آؤ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اگر اس آیت طیبہ کا نزول قرآن کے وقت سے لے کر امام علی مقام کے وقت پاک تک اور میں کہوں قیامت تک اگر کسی نے عملی مشاہدہ کرنا ہے تو آ جائے عصر کرب و بلا، عصر کے وقت کرب و بلا میں کہ امام حسین اپنا سرینور روح قبلہ کرتے ہیں اور حالت سجدہ میں امام علی مقام اپنا سرینور رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہیں آپ کو رب کائنات جام شہادت عطا کرتا ہے۔ اور میرے سامعین ایک جملہ بڑا قیمتی آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ نے اس آیت طیبہ پہ عمل کر دیا اور استعینوا بالصبر والصلاۃ اس آیت طیبہ کا گویا مظہر بنے، اس آیت طیبہ کو اعلیٰ درجے پہ آپ نے اپنی زندگی میں مکمل کیا۔ آیت کا اگلا حصہ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ آیت طیبہ کا حصہ بتاتا ہے کہ امام علی مقام نے جب استعینوا بالصبر والصلاۃ اس حکم خدا بندی پہ جب آپ نے عمل کیا ہوگا، رب کائنات نے فرمایا ہوگا اے امام حسین استعینوا بالصبر والصلاۃ پہ عمل کرنے میں آپ نے کمی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھنا ان اللہ مع الصابرین کا وعدہ ہم کیسے نبھاتے ہیں، اللہ نے کیسے وعدہ نبھایا۔ آج جگہ جگہ ذکر حسین، دریا دریا، نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر ذکر حسین اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یقیناً ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان صبر کرنے والوں کے ایسے ساتھ ہوا، اللہ کی صحبت و معیت ان کو ایسے ملی۔ آج بھی بی بی سکینہ کا درد لے کر دنیا بیٹھی ہے، آج بھی غازی عباس کی مشق کا تذکرہ ملتا ہے، آج بھی حضرت عون محمد کی جمع مردی کے تذکرے چھڑتے ہیں، آج بھی علی اکبر کی آزان کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی علی اصغر کی معصومیت کی داستان سنائی جاتی ہے، آج بھی سجدہ حسین کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ایسے ہوا، میرا رب ان کے ساتھ ایسے ہے۔ آج کروڑوں دلوں میں میرا حسین بستا ہے، آج کروڑوں دلوں میں امام علی مقام کی محبت و درد موجود ہے، امام علی مقام کے اس عظیم مارکہ اور قربانی کا غم موجود ہے، اور کروڑوں آنکھیں آج بھی نم ہیں ذکر حسین سن کر، ذکر حسین سن کر۔ نہ یزید رہا، نہ اس کو ظلم و استبداد، نہ اس کا مکر و فریب، نہ اس کا اقتدار۔ اگر اس وقت سے لے کر قیامت تک اگر کسی کا ذکر رہنا ہے تو وہ میرے حسین ہے۔ میرے سامعین، ان دنوں میں امام علی مقام کی آپ نے کیا زندہ کرامت نہیں دیکھی کہ لوگ آپ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے آؤ یار دودھ پی کے جاؤ، جگہ جگہ سبیلے، جگہ جگہ لنگر، جگہ جگہ میٹھے پانی، دودھ کے مشروبات اور کھانے، دنیا لے کے کھڑی ہے اور آپ کی منت کر رہی ہے مہربانی فرمائے ایک گلاس ہم سے پانی تو پی کر جائے، دودھ تو لے کر جائے، کھانا تو کھا کر جائے۔ آج تک کس کا اقتدار ہے؟ کون دلوں پہ راج کرتا ہے؟
کس کی دلوں پہ حکومت؟ حضرت قبلہ شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوب کہا تھا کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ پاک فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر اور نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ رب کائنات کی وہ معیت مبارکہ اور خاص معیت مبارکہ امام حسین کو میسر ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث طیبہ بطور ذوق سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی شہادت ہوئی نا احد کے مقام پہ، تو حضرت جابر کی پھوپھی جان اور حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ آپ کی بہن بارگاہ رسالت میں آئیں۔ ان کے جسم مبارک کو انہوں نے مسلح کر دیا تھا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، منہ کاٹ دیے، عجیب ان کی حیات و شکل پاک بنا دی۔ آپ کی حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ بن جحش کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ٹھکانے کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی نسبت رکھنے والا، تاجدار کائنات کے فیض نبوت کا خوشہ جی، سرکار کے در والا، سرکار کے در والا، اس کی شہادت کی بات سنیں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن جحش کی ہمشیرہ، آج تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ نے پردے میں ان کو دیدار کروایا ہے، لیکن تیرے بھائی کو اللہ نے بغیر پردے کے دیدار کروایا۔ اگر توجہ چاہیے، اگر در والا جس کو در نبوت سے نسبت، جس کو تاجدار کائنات کی ذات پاک سے ناتا تعلق، اس کی شہادت کا یہ عالم ہے، تو جب دوش نبوت پہ کھیلنے والے کا موقع آیا، جب اس ساتھ جنہوں نے دوش نبوت پہ سواری کی ہے، جن کے لیے تاجدار کائنات کے سجدوں میں طول آیا ہے، جن کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ تربیت کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب امام علی مقام سید امام حسین آپ کی شہادت کا وقت آیا ہوگا، آپ کو رب کائنات نے اپنا کیسے دیدار کرایا؟ میں تو یہاں پہ ایک بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اسی وقت رب کائنات نے سید امام علی مقام امام حسین کو فرمایا ہوگا، اے حسین استعینوا بالصبر والصلاۃ پہ عمل کرنے میں تو نے کمی نہیں نہ چھوڑی، اب دیکھنا ان اللہ مع الصابرین کا وعدہ ہم کیسے نبھاتے ہیں، ہم کیسے نبھاتے ہیں۔ یہ موضوع یقیناً اس حد تک انسان کو طمانینت دیتا ہے، آج بھی کسی کو کرب ملے، کسی کو تکلیف ملے، امام حسین کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ہر دور میں صبر حسین مثال رہا، ہر زمانے میں صبر امام علی مقام لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کی مثال بنی، اور لوگوں نے جب بھی اپنے دل کو سمجھانا چاہا انہوں نے کہا یار تیرے سامنے ہے سید الشہداء کا کردار، آؤ صبر حسین کو اپنے اندر جاگزی کریں، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اقبال نے تو کہا تھا صبر خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ اگر عشق کیا ہوتا ہے تو سمجھ سے باہر،
عشق کیا ہوتا ہے؟ جو سمجھ سے باہر آتا ہے، جہاں عقل کی بالکل جہاں عقل کا دخل نہ ہو۔ اقبال نے کہا لوگوں کا صبر سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کا صبر سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر بدر و حسین انہیں مار کے کربو بنا اور سیدنا خلیل کے صبر کی جب بات چھڑے، ان کا صبر اس درجے پہ ہے کہ اگلے انسانی بہت پیچھے کھڑی ہے، کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یقیناً یہ عشق کا اعلیٰ درجہ ہے، عشق و محبت کا اعلیٰ درجہ۔ اگلی آیت طیبہ بطور تبرک پڑھ کے میں اپنی بات کو سمیٹوں، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کر دیں، ان کو مردہ نہ کہا کرو۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دیں، کہنا بات کرنا تو الگ، ذہن میں خیال بھی نہ لایا کرو کہ وہ مر گئے، یہ خیال بھی نہ کیا کرو کہ وہ مر گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس اگر کبھی شعور میں آ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اگر تمہیں شعور مل جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ بھی بات نہیں، علم کہتا ہے، ہماری تعلیم کہتی ہے، علم کہتا ہے کہ سانس جاری ہے تو زندگی، کھاتا پیتا ہے تو زندگی، اگر سانس کی مالا جب رہا ہے تو زندگی، اگر گردن جدا، دھڑ جدا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، وہ کیسے زندہ، ان کو کیسے زندگی ملی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقولوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، خبردار ذہن میں خیال بھی نہ لایا کرو کہ وہ مر گئے، تمہیں شعور نہیں، بلّہ یا وہ زندہ ہے۔ یہ بات قرآن پاک نے ایک اس مقام پہ کی اور ایک وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا آیت طیبہ آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقام پہ بتایا تھا کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، وہ اپنی خاص زندگی رکھتا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ باقاعدہ وہ روح اور جسد کے ساتھ زندہ ہے۔ حضور سید کائنات ایک دن جلوہ گر تھے، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جعفر طیار ملائکہ کے سامنے بہوے پرواز تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جعفر کو سلام کیا۔ وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ یہ آیات بواگے دور ہر قاری کو بتاتی تھی، قرآن پاک کے ہر طالب علم کو بتاتی تھی، ہر مسلمان کو، مسلم و غیر مسلم کو یہ دعوت دیتی تھی کہ شہید زندہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تو وہ حسین۔ اگر کسی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ شہید کیسے زندہ، آج تشکیک کا دور، ہر بات پہ دنیا دلیل مانگتی ہے، سوال کرتی ہے، اس کا کیا ثبوت؟ سائنس کا دور، مشاہدہ کا دور۔ آؤ کربو بلا کے کاری کو دیکھو، حضرت امام علی مقام آپ کا جسد انور ریزگار کربو بلا میں ہے اور آپ کا سر انور کوفہ کے خاص بازار میں ہے، اور سر حسین نے دنیا کے سامنے تلاوت کر کے دنیا کو بتایا ہے، اے دنیا والو آؤ دیکھ لو کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کا معنی ہے۔
للہ اموات، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فقط سر انور امام حسین نے اس شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا ہے اے دنیا والوں، شہید ایسے زندہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھ لیا لگ بھگ 1380 سال ہوئے شہادت امام علی مقام کو، آج تک کون زندہ ہے؟ آج تک کن کی نسل پاک زندہ ہے؟ آج